بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب و روز کی گردش، موسموں اور سالوں کا تغیر اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اس کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ یہ دن، یہ راتیں، یہ سال اور یہ موسم اہل دنیا کے لیے ہر دم گردش میں رہتے ہیں۔ سو پاک ہیں وہ مالک جو مہینے بنانے والا اور زمانے پلٹانے والا ہے۔ وہی کار فرما مشیت والا ہے، بالغ حکومت والا اور غالب نصیحت والا ہے۔ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں میں لپٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کے خنک جھونکوں سے طبیعت مچل جاتی ہے۔ حرارت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ موسم گرما کا ہو یا برسات کا، ہر موسم کا لطف مزہ الگ ہوتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بہت خوب جانتا ہے کہ انسانوں کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش سے جل تھل ہونے کی بھی۔ اسی طرح موسم سرما کے ذریعے کائنات میں تبدیلی کا واقعہ ہونا بھی بہت اہم ہے۔ چاند، سورج، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، ہوا، پانی سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جب اس کا اشارہ ہوتا ہے، کائنات کے نظام میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سورج وہی ہے جسے روز طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اسی سورج کی شعاؤں میں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسانوں کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر اسی آسمان زمین کے درمیان ماحول اور موسم کو نہایت سرد اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا کی قدرت، اس کی عظیم بادشاہت کے یہ انوکھے مناظر اور نظام کائنات کی حیرت انگیز تبدیلیاں انسانوں کو بے شمار عبرت و نصیحت کا پیغام دیتی ہیں اور اپنے عظیم خالق و مالک کا پتہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا رب کتنا عظیم ہے۔ ایک زندہ دل اور بیدار مومن اس کائنات اور مخلوق کے لیے بنائے ہوئے اللہ کے شب و روز سے نصیحت پکڑتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی اور حرارت و برودت کی کیفیات انسانوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہیں۔ عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کے ذریعے انسانوں کو کیا سکھایا اور کیا سمجھایا ہے۔ عقل مند و دانا وہ ہے جو کائنات میں پیش آنے والی تبدیلی سے سبق لے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنے۔ دنیا میں سردی یا گرمی کی شدت اور سختی جو پیش آتی ہے، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے سانس لینے اور اس کے جوش کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہذا تم جو گرمی محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے۔
دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہم خود بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے احساس و ادراک کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی کبھی ان کی طرف اشارے فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ گرمی کی شدت آتش دوزخ کے جوش سے ہے، یہ اسی قبیل کی چیز ہے۔ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب تو آفتاب ہے اور اس کو ہر شخص جانتا ہے اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن عالم باطن اور عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم کی آگ سے بھی ہے، اور یہ ان حقائق میں سے ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بہت زیادہ دھوپ اور گرمی انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اسی طرح موسم سرما کا اعتدال سے نکل جانا بھی سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی یہ دو مظاہر ہیں کہ ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب دیتا ہے۔ عموماً گرمیوں میں تو اس کا احساس ہوتا ہے، لو کی تپش اور دھوپ کی سختی سے لوگوں کو جہنم کی ہولناکی یاد آ جاتی ہے، لیکن سردیوں کی بہت زیادہ شدت ذہن و دماغ کو اس طرف نہیں لے جاتی، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں ملنے والے سکون اور راحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور وہاں کے موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا۔ زمہریر سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بے شک جہنم کا ایک عذاب ایسا ہوگا جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور وہ زمہریر ہے، جس میں سردی کی شدت کی وجہ سے ہڈیوں سے گوشت گر جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جہنم کی گرمی کی فریاد کریں گے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ زمہریر وہ شدید ٹھنڈک کا عذاب ہے جس کی ٹھنڈک کو چکھنے کی بھی لوگوں میں طاقت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ جس طرح ہولناک آگ جہنم کا ایک عذاب ہے، اسی طرح خطرناک سردی بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ جہنمیوں کو مختلف قسم کی عذابات دیے جائیں گے۔ دنیا کی شدید سردی انسان کو جہنم کی سردی کی یاد دلانی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں جس طرح وہ ظاہر بدن کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اسباب جمع کرتا ہے اور کوشش و فکر میں لگا رہتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ آخرت کے سخت ٹھنڈے عذاب سے بھی بچ جائے اور اس کے لیے وہ اعمال کرنے کی فکر کریں جس سے اس عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم جہاں انسانوں کی ضرورت ہے، وہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بھی رکھے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جہاں بہت سے کام کرنے میں رات کا بڑا حصہ مددگار ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، دعا و مناجات کے لیے کافی وقت انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ قدر کرنے والے اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور سردیوں کی راتوں میں خوب عبادتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، چنانچہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ
روزہ رکھتا ہے اور راتیں طویل ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت لوٹنے کا موسم ہے۔ سردیوں میں عبادت یا اعمال انجام دینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی بھی نہایت سرد ہوتا ہے۔ ایسے میں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دوہرے اجر کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سخت سردی میں کامل وضو یعنی سنت کے مطابق کیا اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 3 چیزیں خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات بلند کرتی ہیں۔ ایک سخت سردی کی ناگواری میں کامل وضو کرنا، مسجد میں دور سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت ہر کوئی چاہے گا کہ گرم لحاف میں لپٹا ہوا ہو، بہترین گرم سویٹر اس کے پاس موجود ہو۔ جب کسی کام اور ضرورت سے باہر نکلے تو تمام تر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلیں۔ لیکن اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، آرام کرنے کو نرم و گرم بستر نہیں۔ سردی کی سخت راتوں میں ضرورت مندوں مجبور سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر، بس سٹینڈ پر کھڑے ہوئے سو رہے ہوں گے، جن کے پاس نہ گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی گرم بستر۔ ایسے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سردی کی سخت راتوں میں ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی سردی کو بھی دور کرنے کی کچھ کوشش کریں۔ اگر کچھ نیا نہیں دے سکتے تو کم از کم پرانا غیر استعمال ہی صحیح ان کو پہنا دیں تاکہ وہ بھی سردی کی سختیوں سے بچ سکیں۔ سردی کا موسم انسانی ہمدردی کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز جوڑے عطا کرے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو کوئی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ترمذی میں ہے کہ ترکی اور بلغاریہ میں آج بھی سردیاں آتے ہی خلاف عثمانیہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اہل خیر گرم کپڑے درختوں پر لٹکا دیتے ہیں جن پر ایک پرچی لکھی ہوتی ہے کہ جو مستحق ہے وہ پہن لے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفۃ الصفوہ میں مشہور تابعی حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں ایک رات مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک شخص سردی سے کانپ رہا ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قمیض اتار کر اس شخص کو پہنا دی۔ اسی رات بلاد شام میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت
صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی قمیص کے صدقے کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے۔ وہ شخص اسی وقت مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ آ کر حضرت صفوان بن سلیم کا پتہ پوچھا اور اپنا خواب بیان کیا۔ جس طرح ٹھنڈے موسم میں گرم چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، اسی طرح ضرورت مندوں کے لیے اس کا اہتمام کرنے کی فکر اور کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور موسم سرما کا ایک سبق ہے۔ موسم سرما میں چونکہ دن کا وقت مختصر ہو جاتا ہے اور رات کا وقت کافی طویل، اس لیے اوقات کی قدردانی کرنا چاہیے۔ لمبی لمبی راتوں کو فضول گپ شپ لایانی مشغلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اسے کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رات کے اوقات میں بہت سارے کام لکھنے پڑھنے اور اعمال و عبادات انجام دینے کے ہو سکتے ہیں، تو اس کا کچھ نظام بنا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اتنی قیمتی راتیں بیکار نہ جائیں۔ کیا پتہ کہ زندگی میں آئندہ یہ ماہ اور یہ سال نصیب ہوں گے یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو آج جیسے دن موت کے دن کے لیے تیاری کرے۔ آج تو تم لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہارے یہ بھائی نہیں کر سکتے، جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنی صحبت اور فرصت کو غنیمت سمجھو اور نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ گھبراہٹ اور حساب کتاب کا دن آن پہنچے۔ دین اور دنیا کی کامیابی اور بلند مقاصد کے حصول کے لیے وقت کا صحیح استعمال لازم ہے۔ سردیوں میں اگر دن کے اوقات زیادہ کام نہیں ہو پائے تو رات کا حصہ استعمال میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی موسم اور کوئی دن اور رات اور ماہ اور سال ہمارے لیے نہ دنیاوی مشقت کا ذریعہ ہو اور نہ ہی آخرت کے عذاب کا سبب۔ اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو